غریب کی شادی میں زکوٰۃ کے پیسے دینا۔ کیا زکوٰۃ کے پیسے شادی میں دے سکتے ہیں؟ ہمارے خاندان میں بہت سارے غریب ہیں، ان میں سے کسی کی شادی آنے والی ہے، کیا انہیں زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں؟ سید عمران بنگلور انڈیا سے۔ جی ہاں، زکوٰۃ کے پیسے کسی کو بھی دیے جا سکتے ہیں جو بھی غریب ہو، لیکن اس کو مالک بنائیں، پھر وہ اپنی شادی میں خرچ کرے یا جہاں بھی خرچ کرے۔ تو خیر شادی میں بھی خرچ کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کو ہینڈ اوور کرنا پڑے گا، غریب کو مالک بنانا پڑے گا۔ کون سی بیوہ اور یتیم کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بیوہ اور یتیم کو زکوٰۃ دینے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انجم نذیر۔ دیکھیں، زکوٰۃ کا بیوہ ہونے یا یتیم ہونے سے تعلق نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق ہے غریب ہونا، چاہے بیوہ نہ بھی ہو چاہے یتیم نہ بھی ہو، تو اس کا تعلق غریب ہونے سے ہے، یتیم یا بیوہ ہونے سے نہیں ہے۔ یتیم اگر مالدار ہے، مثال کے طور پر یتیم کے والد نے بہت ساری وراثت چھوڑی ہے یتیم کے لیے، جس کی وجہ سے وہ دولت مند ہو گیا ہے، کیونکہ وراثت تو یتیم اس کا مالک ہے بہرحال، تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور اگر یتیم کے والد غریب تھے، انہوں نے وراثت ہی نہیں چھوڑی، یا وراثت چھوڑی ہے لیکن ناجائز قبضہ کر لیا لوگوں نے اس کے اوپر، تو پھر ایسے غریب یتیم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ صرف 1 سال کے پیسوں پر زکوٰۃ دیں گے، سونے پر جب 1 سال گزر جائے تو زکوٰۃ نکالتے ہیں، کیا اسی طریقے سے 1 سال میں جتنی سیلری آئی ہے صرف اس پر زکوٰۃ نکلے گی، یا جتنے پیسے پاس ہیں ان سب پر زکوٰۃ نکلے گی؟ سہیل بنگلور سے۔ بھائی جتنے پیسے پاس ہیں سب پہ زکوٰۃ ہوگی، ایک دن پہلے بھی جو پیسے آئے ہیں نا ان پر بھی دینی پڑے گی، اور ایک دن پہلے جو پیسے خرچ ہو گئے ان کی زکوٰۃ بھی ختم۔ فلیٹ کے لیے جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ، میں نے فلیٹ خریدنے کے لیے کچھ رقم جمع کی ہے، کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ عبداللہ کراچی سے۔ جی ہاں، رقم پہ بہرحال زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، چاہے آپ نے فلیٹ کے لیے ہی کیوں نہ خریدی ہو، بلکہ شادی کرنے کے لیے بھی اگر آپ کے پاس پیسے رکھے ہوئے پھر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ بیٹے کی ضرورت کے لیے سونا رکھ لیا تو کیا زکوٰۃ دینی ہوگی؟ میرے پاس 5 تولے سونا ہے جو میری پہلی شادی میں مجھے دیا گیا تھا، وہاں سے مجھے طلاق ہو گئی تھی، تو میں نے وہ سونا اپنے بیٹے کے لیے کسی کے پاس امانت کے طور پہ رکھوا دیا تھا کہ کل وہ بڑا ہوگا تو کاروبار یا شادی وغیرہ کے لیے کام آ جائے گا، تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ شاذیہ صاحبہ۔ دیکھیں، یہ بیٹا اگر نابالغ تھا نا تو پھر تو اس کی ملکیت میں سونا چلا گیا، قبضہ ضروری نہیں ہے، تو اور پھر نابالغ بچوں کے مال پہ زکوٰۃ بھی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر یہ بیٹا بالغ تھا تو صرف زبان سے کہہ دینے سے بیٹے کی ملکیت نہیں ہوگی، بیٹے کو ہینڈ اوور کرنا پڑے گا، ہینڈ اوور کیا تو پھر اس کی ملکیت میں ہوگا، لیکن پھر اس پہ زکوٰۃ بہرحال ہوگی، کیونکہ بالغ آدمی کے مال پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص خود غریب ہو اور زکوٰۃ کا مستحق ہو لیکن اس کے باپ اور بھائی سب خوب مالدار ہوں، تو کیا ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ غریب ہے تو زکوٰۃ کا مستحق ہے، بشرطے کہ بالغ ہو۔ نابالغ بچہ وہ اپنے باپ کے تابع ہوتا ہے، اگر باپ مالدار ہے تو بچہ بھی مالدار سمجھا جائے گا، باپ غریب ہے تو بچہ بھی غریب سمجھا جائے گا، لیکن بالغ لڑکا ماں باپ کے تابع نہیں ہوتا، وہ غریب ہے تو زکوٰۃ دینے سے ادا ہو جائے گی۔ باقی دینی چاہیے کہ نہیں، تو دیکھیں دینی تو اس کو چاہیے جو زیادہ مستحق ہو۔ اگر کوئی غریب ہے، اس کے رشتہ دار مالدار ہیں، اس کو دبا کے سپورٹ کر رہے ہیں، اسی ابا کے ساتھ بنگلوں میں رہتا ہے، خوب ابا کی آمدن کھا رہا ہے، تو فقہی لحاظ سے تو ٹھیک ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، غریب ہے۔ لیکن اخلاقی ایک شریعت کا جو مزاج ہے وہ یہی ہے کہ بھئی جن کے پاس روٹی نہیں ہے، یہاں تو ابا بھائی کھلا رہے ہیں نا اس کو، تو آپ ایسے غریبوں کو دے دیں نا جن کو کوئی کھلانے والا نہیں ہے، تاکہ آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، اس میں زکوٰۃ کے مقاصد زیادہ حاصل ہوں گے۔ پراپرٹی پر زکوٰۃ کا حکم اور طریقہ۔ اگر ہم نے کوئی پراپرٹی خریدی ہے بیچنے کے لیے، کیا اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں؟ اور اگر قسطوں پر خریدی ہو تو کیا حکم ہوگا؟ محمد مرسلین انڈیا سے۔ جناب، آپ نے پراپرٹی اگر بیچنے کے لیے خریدی ہے تو 100% اس پر زکوٰۃ لازم ہوگا یہ کہ آپ اسلامی سال کی جس تاریخ کو آپ کا زکوٰۃ کا معمول ہے، جو ہر ایک کی فکس ہوتی ہے، وہ عام طور پہ لوگ فرسٹ رمضان کو نکال رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی اگر زکوٰۃ کی تاریخ فرسٹ رمضان ہے تو پھر آپ نے فرسٹ رمضان کو دیکھنا ہے کہ جو پلاٹ آپ نے بیچنے کے لیے خریدا تھا اس وقت اس کی مارکیٹ ویلیو کیا چل رہی ہے۔ یعنی 2-3 اسٹیٹ ایجنٹ سے پوچھ لیں، یار یہ پلاٹ اگر میں بیچنا چاہوں تو ابھی کتنے کا بکے گا؟ جو ویلیو وہ بتاتا ہے اس کا 2.5% آپ نوٹ کر لیں ڈائری میں۔ جیسے 1 کروڑ بتاتا ہے تو 2.5 لاکھ ہو گئے، تو آپ ڈائری میں نوٹ کر لیں، فوری نکال دیں، تھوڑا تھوڑا کر کے نکال دیں، جیسے جیسے مستحق ملتا رہتا ہے، لیکن وہ 2.5 لاکھ آپ کے طے ہو جائیں گے۔ اگر کسی کے پاس سال کے شروع میں 2 تولے سونا ہو اور کچھ نقدی ہو، لیکن سال کے درمیان میں اس کے پاس نقدی بالکل صفر ہو گئی، اب اگر دوبارہ صاحب نصاب بنے گا تو اس پر زکوٰۃ آئے گی یا نہیں؟ فیاض ڈی آئی خان سے۔ دیکھیں، درمیان میں جب بالکل زیرو ہو گیا نا، تو جب دوبارہ صاحب نصاب بنے گا تو پھر وہ تاریخ اسلامی نوٹ کر لے، اس کے بعد جب پراپر پورا سال گزرے گا تو پھر اس تاریخ کو زکوٰۃ دے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی 1 محرم کو صاحب نصاب بنا،
تو اب اس پر زکوٰۃ واجب تھی اگلے سال فس محرم کو، لیکن درمیان میں رمضان میں وہ زیرو ہو گیا، تو اب وہ فس محرم والی اس کی تاریخ ختم ہو گئی، اب اگلے سال فس محرم کو وہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، بلکہ اب جب دوبارہ صاحب نصاب بنے گا اس کو چاہیے وہ ڈیٹ نوٹ کر لے. مثال کے طور پر دوبارہ 15 شوال کو اس کے پاس پیسے آ گئے، صاحب نصاب کے بقدر پیسے آ گئے، تو اب وہ اگلے سال 15 شوال کو زکوٰۃ دے گا، بشرطے کہ درمیان میں دوبارہ صفر نہ ہوا. شادی شدہ بہن کو زکوٰۃ دینا. بہن کا شوہر کام نہ کرتا ہو، ساری زندگی قرضہ لے کر اور زمین و جائیداد گروی رکھ کر بہن کو پالا ہو، یعنی انہوں نے خود پالا ہے اپنی بہن کو، اب جب کہ ان کا ہاتھ خالی ہے تو کیا اس صورت میں زکوٰۃ کی رقم بہن کو بتلائے بغیر دی جا سکتی ہے؟ بنت معز الدین انڈیا سے. جی ہاں جی، بہن اگر غریب ہے واقعی تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ڈبل ثواب ہے اس میں، رشتہ داری جوڑنے کا بھی اور زکوٰۃ دینے کا بھی.